ہندوستان کے اندر آپ غریب نواز کا نام لیتے ہیں، یقیناً غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا کام کیا ہے، مگر اس سے پہلے، اس سے اور پہلے کی بات ہے جب سید سالار مسعود غازی نے مختصر وقت میں، چند دنوں میں، چند سالوں میں اس دین کی تبلیغ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں کی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے دہلی کے اندر سب سے پہلے امن و آشتی کا پرچم لہرایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سنبھل اور مراد آباد کے علاقے میں جس نے سب سے پہلے امن و آشتی کا پرچم لہرایا ہے وہ کوئی اور نہیں، سید سالار مسعود غازی کی ذات ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جب سترک میں آئے ہیں، رجب سالار کو آپ نے بہرائچ شریف بھیجا، ملک طاہر کو آپ نے بنارس کی سرزمین پر بھیجا، اور ملک طیب کو آپ نے اپنے زمانے کے اندر وہاں آپ نے اپنے زمانے کے اندر بنگال کی وادیوں میں بھیجا تھا۔ آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے محبین کو، اپنے چاہنے والوں کو پورے ہندوستان کے کونے کونے میں روانہ کیا اور فرمایا کہ جہاں جہاں ظلمت و تاریکی ہے، جہاں جہاں عدل و انصاف کا چراغ نہیں جلتا، جہاں جہاں تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، وہاں ایمان کا نور لے کر کے جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور روشن کر کے انہیں ان کی انسانیت کا مزاج بتا دو، اور امن و آشتی کا پرچم صرف یہی نہیں کہ بہرائچ میں بلکہ پورے ہندوستان میں بلند کر دو، اور دنیا والوں کو بتا دو کہ مذہب اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے۔ جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں وہاں انصاف قائم ہوگا، جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں لوگوں کو برابری کا حق ملے گا، جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں بچیوں پر ظلم ہونا بند ہو جائے گا، جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں سے شرک و کفر کی کھیتیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر امن و آشتی کا بادل پوری دنیا کے اندر اپنے وارثہ کی طرح برسے گا، اور دنیا یہ کہے گی کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔ میرے بھائیوں، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا تھا مختصر سی زندگی میں، صرف بہرائچ اور یوپی اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر ہی نہیں، اور بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت پورے عالم انسانیت پہ جس نے احسان عظیم کیا ہے اس کا نام سید سالار مسعود غازی، جن کے عرس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اتنا بڑا محسن، اللہ فرماتا ہے جس کا احسان جتنا بڑا ہوتا ہے رب کی رحمتیں اس کے پاس اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اتنی کثرت سے رب کی رحمتیں اترتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان یہ کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آگے چلیں، جو دینی مراکز ہیں اسی میں ایک مرکز کا نام سید سالار مسعود غازی کا آستانہ ہے۔ یہاں رب کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جب رحمتیں برستی ہیں جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر کبھی زحمت والا پیغام نہیں دیا گیا، یہاں سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ رحمت والا پیغام ہے۔ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں کبھی فساد نہیں ہوتا، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں خونریزی نہیں ہوتی۔ سید سالار مسعود غازی کا آستانہ یہ رحمت کی آماج گاہ ہے، یہاں رحمتیں اترتی ہیں، یہاں رحمتیں برستی ہیں، اور جب رحمت برستی ہے تو برسنے کا عالم یہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برستا نہیں کہ ایک طرف رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والا۔ جو یہاں آتا ہے رحمتیں سب کو ملتی ہیں، سب کا دامن بھر جاتا ہے، سب لوگ بامراد ہو کر کے واپس جاتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ یہاں کی خاک میں بھی رحمت ہے، یہاں کے پانی میں بھی رحمت ہے، یہاں کی ہوا میں بھی رحمت ہے، یہاں کی فضا میں بھی رحمت ہے۔ اس رحمت کی نگری میں جو بھی آتا ہے وہ رحمت سے مالا مال ضرور ہوتا ہے۔ نہ نام پوچھا جاتا ہے، نہ خاندان پوچھا جاتا ہے، نہ کنبہ پوچھا جاتا ہے، نہ قبیلہ پوچھا جاتا ہے، نہ علاقہ پوچھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید سالار مسعود غازی صرف ہمارے ہی دلوں کی دھڑکن نہیں بلکہ ہمارے یہاں کے جتنے وطنی
بھائی ہیں وہ سید سالار ان کے بھی دلوں کی دھڑکن ہے، ان کے بھی نظروں کا چین ہے، ان کے بھی دلوں کا قرار ہے۔ ہمارے دلوں میں سید سالار مسعود غازی کی محبت کا جو چراغ چلتا ہے، ہماری دلوں کے اندر جو سید سالار مسعود غازی کی عقیدت کا کمل کھلتا ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ آپ صرف ہمارے اندر ہی نہیں، آپ اپنے مابین ہی نہ دیکھیں بلکہ آپ پورب کے علاقے میں چلے جائیں اور جیٹ میلہ کے موقع پر آ کر کے یہاں جوارے سید سالار میں دیکھیں کتنا ہجوم ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی امن والے ہیں، جتنے لوگ انصاف والے ہیں، جتنے لوگ محبت والے ہیں، جتنے لوگ عقیدت والے ہیں، جتنے لوگ امن پسند ہیں، سید سالار ان سبوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، ان سبوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان سب کے دلوں کا نور ہے، دلوں کا چلتا آنکھوں کا سرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا کا پورا ہندوستان جتنے امن پرست ہیں وہ سب سید سالار مسعود غازی کے دیوانے ہیں۔ آپ سے عقیدت ہی کی بات کرتے ہیں، محبت ہی کی بات کرتے ہیں، اگر نظر شرارت اٹھتی ہے کسی کی سید سالار مسعود غازی کے آستانے کی طرف تو آپ سمجھ جائے کہ وہ امن کا باغی ہے، وہ انصاف کا دشمن ہے، وہ دنیا ہندوستان کے اندر امن و سکون، چین و آراستی کا ماحول بنتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ جنہیں ملک سے حقیقی محبت ہے، جو ملک کا فروغ چاہتے ہیں، جو ملک کی ترقی چاہتے ہیں، جو اپنے ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں، وہ قطعاً سید سالار مسعود غازی کے مخالف نہیں ہو سکتے بلکہ وہ سید سالار سے عقیدت رکھتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کرم کی بھیک مانگا کرتے ہیں، فضل کی خیرات مانگا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ بڑا بزرگ اور بہت اہم آستانہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، عقیدت و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں، تمام تقریبات میں شرکت کریں، پل وغیرہ میں آپ حضرات محبت کے ساتھ، امن و آشتی کے ساتھ کوشش یہ کریں کسی کو دھکا نہ لگے، آپ یہ کوشش کریں کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہونے پائے، آپ یہ کوشش کریں کہ کسی کو پریشانی نہ ہونے پائے، نہ کسی کا راستہ روکیں، نہ کسی کا راستہ گھیریں۔ ہم محبت والے لوگ ہیں، محبت کے ساتھ سید سالار مسعود غازی کا عرس مناتے اور کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے رہیں، محبتیں بانٹتے رہیں، محبتوں کی سوغات لے جا کر آپ جہاں جہاں رہتے ہیں، جس جس علاقے میں رہتے ہیں، جس جس گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں وہاں تک محبتوں کا پیغام پہنچائیں۔ سید سالار مسعود غازی کی بھیس سے اور ان کے نگاہ کرم سے ہم سب مالا مال ہوں۔ آپ حضرات لائق مبارکباد ہے۔ اخیر میں میں پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام انتظامیہ کمیٹی، ذمہ داران حضرات، حضرت علامہ الحاج محمد معین الدین قادری صاحب جو جلسے کے سرپرست، اور تمام اس کے ارکان و ممبران، حضرت علامہ و مولانا محمد ظاہر القادری صاحب جو سر شام سے لے کر آپ کے سامنے نقابت و نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، سب کے شکریہ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔